صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید ورفعنا لک ذکرک وقال تعالی انا کفیناک المستہزئین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شان عطا فرمائی ہے وہ کسی اور کو عطا نہیں فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے مہینے بنائے تو ان میں رمضان کو مقدس ترین مہینہ بنا کر شان عطا فرمائی، اور راتیں بنائیں تو ان میں سے شب قدر کو افضل ترین بنا کر اس کو مقام عطا فرمایا، اور کتابیں اتاریں تو ان میں قرآن مجید کو سب سے افضل و اعلیٰ اور برتر مقام عطا فرمایا، اور انبیاء علیہم السلام مبعوث فرمائے تو ان میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کا سرتاج بنایا، اور امام الانبیاء، خاتم النبیین اور شفیع المذنبین اور شافع محشر کا اعزاز اللہ نے رسول پاک علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ رسول خدا علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ الف لام سے لے کر والناس تک قرآن مجید پڑھتے چلے جائیں تو قرآن کریم کے 30 سپارے اور اس کی 114 صورتیں اور 6660 آیات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کے مقام اور مرتبے کو بیان کر رہی ہیں۔ اس لیے اگر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ خود اپنے نبی کو ارشاد فرما رہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند و بالا کر دیا ہے۔ شب معراج میں آپ اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے کر گئے اور آپ نے عرض کی وہاں جا کر اللہم اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وَأَلَنْتَ لِدَاوُدَ الْجِبَالِ وَأَحْيَيْتَ لِعِيسَى الْمَوْتَى، اے اللہ آپ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، موسیٰ کو اپنا کلیم بنایا، اور داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پہ مردہ زندہ کر دیے، فَمَاذَا جَعَلْتَ لِي، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا اَوَلَيْسَ أَعْطَيْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، اے میرے محبوب آپ کے نام کو میں نے اتنی اونچی شان عطا فرما دی ہے کہ جہاں میرا نام آئے گا وہاں تیرا نام آئے گا۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہیں کہ جہاں جہاں تک میری خدائی کا ڈنکا بجے گا وہاں وہاں تک تیری مصطفیٰ کا ڈنکا بجے گا، اور جہاں جہاں تک میری رب العالمین ہونے کی صفت کا احاطہ ہوگا وہاں آپ کے رحمت للعالمین ہونے کا سایہ پڑے گا۔ اور اس طرح دو جہان کے سردار کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا جو دنیا میں کسی انسان کو نصیب ہوا ہے اور نہ ہوا ہے اور نہ قیامت تک ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم بتاتا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ انبیاء میں سے بعض کو اللہ نے بعض پر فضیلت عطا فرمائی، اور خود آپ نے ارشاد فرمایا
فضلت علی الانبیاء بست، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبیوں پر 7 چیزوں کی وجہ سے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی، آپ کو ساری کائنات کے لیے باعث تخلیق کائنات بنایا، آپ کو یہ شان عطا فرمائی کہ اگر آپ چاند کی طرف اشارہ کر دیں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، آپ کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ اگر آپ گنجے کے سر پہ ہاتھ رکھ دیں تو اس کے سر پہ بال اگائیں، آپ کو اللہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ آپ کھاری کنویں کے اندر تھوک دیں تو اس کا پانی میٹھا ہو جائے، آپ کو اللہ نے شان عطا فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خشک کنویں میں اگر اپنا لعاب دہن ڈال دیں تو اس کا ابلتا ہوا پانی منڈیروں سے باہر نکلنے کے لیے تیار ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ جن لوگوں نے قسمیں کھائی تھیں کہ ہم کبھی مسلمان نہیں ہوں گے، ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے گدھے مسلمان ہو جائے، یہ خبر سننے کو مل سکتی ہے کہ ہمارے آباء و اجداد، ہماری اولادیں مسلمان ہو جائے، لیکن ہم کبھی مسلمان نہیں ہوں گے۔ لیکن زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلے ہوئے الفاظ نے ان پر بھی جادو کیا اور ان کو بھی تاثیر دکھائی، اور وہ بھی اسلام کے دامن میں اور آقا کی غلامی میں آ کر رہے۔ اللہ نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، کل قیامت کے دن سب سے پہلے اپنی قبر سے میں نکلوں گا، انا قائدهم اذا وفدوا، اور جب سارا میدان محشر اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو اس سارے میدان محشر کی قیادت میرے ہاتھ کے اندر ہوگی، انا مبشرهم اذا یئسوا، اور جب ساری کائنات کے انسان مایوسیوں کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں ڈوب چکے ہوں گے میں ان کو خوشخبریاں سناؤں گا، انا خطیبہم اذا امسطوا، اور جب ساری کائنات شہر خاموشاں کا منظر پیش کر رہی ہوگی اس وقت میں خطیب بن کر اللہ کی بارگاہ میں اپنا سر جھکاؤں گا اور اللہ کی وہ تعریفیں کروں گا جو آج تک میری زبان پر بھی جاری نہیں ہوئی، اور اس کے بعد اللہ مجھے فرمائے گا ارفع راسک، اے میرے محبوب اپنا سر اٹھاؤ، سل تعطا، آج جو مانگو گے عطا کیا جائے گا، وشفع تشفع، اور جس کی سفارش کرو گے اس کے بارے میں تمہاری سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ تو وہ محبوب 2 جہاں کہ جس کو اللہ عرشوں پہ بلا کے اپنے عرش کی سیر کرائے، جنت اور دوزخ کے مناظر دکھائے، وہ محبوب 2 جہاں کہ جس کے لیے اللہ نے ساری کائنات کو تخلیق کیا، وہ محبوب 2 جہاں کہ جس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انسانوں کی ہدایت کا انتظام فرمایا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کا اس کو نبی بنایا، وہ محبوب 2 جہاں کہ جس نے ارشاد فرمایا انا نبی الانبیاء، میں نبیوں کا بھی نبی ہوں۔ پہلے انسان قوم قبیلوں علاقوں کے نبی بن کے آتے تھے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبیوں کا نبی بنایا، انسانوں کا نبی بنایا، جنات کا نبی بنایا، کالوں اور گوروں کا نبی بنایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا بعثت الی الاسود والاحمر وَإِلَىٰ كُلِّ إِنسٍ وَجَانٍ، اللہ نے مجھے انسان ہر کالے اور گورے کی طرف اور جنات اور انسان کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ آپ فرشیوں کے نبی، عرشیوں کے نبی، جنات کے نبی، انسانوں کے نبی اور فرشتوں کے نبی، زمین و آسمان کے نبی اور تمام مخلوقات کے لیے اللہ نے آپ کے نبی اور رحمت للعالمین بنایا اور مبعوث فرمایا، اور یہ عزتیں اور یہ سرفرازیاں اللہ نے آپ کو نصیب فرمائیں کہ عزتوں اور سرفرازیوں کے الفاظ بھی نیچے پڑ جاتے ہیں۔ اللہ نے وہ مقام اور وہ شان اور وہ مراتب آپ کے مقدر میں فرما دیے کہ سارے جہان کی خوبیوں کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات میں جمع کر دیا، سارے جہان کی رفعتیں اللہ نے آپ کے سر کے اوپر رکھ دیں، اور ساری جہان کی عزتوں کا تاج اللہ نے آپ علیہ السلام کو پہنا کر ورفعنا لک ذکرک کی شان کو اس طرح زندہ کیا کہ مشرق سے اللہ کا نام بلند ہوتا ہے تو اس کے محبوب کا نام بھی بلند ہوتا ہے، مغرب سے اللہ کا نام بلند ہوتا ہے تو اس کے محبوب کے نام کی عظمت کی صدا بھی بلند ہوتی ہے، شمال و جنوب سے اللہ کے نام کی صدائیں گونجتی ہیں تو شمال و جنوب سے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے ترانے بھی بجتے ہیں۔ اگر عرش فرش لوح قلم کرسی پہ اللہ کا نام جگمگاتا ہے تو عرش فرش لوح قلم کرسی پہ آمنہ کے لال کا نام بھی جگمگانے لگتا ہے۔ مسلمان ہو، انسان ہو، جنات ہوں، فرشتے ہوں، نباتات ہوں، جمادات ہوں، حیوانات ہوں، سب رسول خدا علیہ السلام کی مدح میں مدح سراہیں، آپ کی حمد میں رطب اللسان ہیں اور آپ کی تعریف کے ذریعے سے اپنی زبانوں کو پاک کرتے ہیں اور اپنی زبانوں کو معطر و منور کرتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، جس نبی کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہو کہ اس کے وجود کی اللہ قسمیں کھائے اور جس کے بول کی اللہ قسمیں کھائے اور جس کی شہر کی اللہ قسمیں کھائے اور جس کے
قرآن کی اللہ قسمیں کھائے، جس کی رسالت کی اللہ قسمیں کھائے، اس نبی کی شان کے کیا کہنے، جس نبی کو اللہ قرآن میں نام لے کے مخاطب نہ کرے اور القاب لے کے کبھی یاسین کہا، کبھی والضحیٰ کہا، کبھی واللیل کہا، کبھی مزمل کہا، کبھی مدثر کہا، کبھی یاسین کہا، کبھی طٰہٰ کہا، مختلف نام القاب لے کر اللہ نے پکارا، نام لے کے نہیں پکارا۔ یہ اعزاز، یہ شان اللہ نے اس کو عطا فرمائی۔ تو اگر انسانوں میں کچھ بدبخت ازلی بد نصیب ایسے کھڑے ہو جائیں جو رسول خدا علیہ السلام کی توہین کا ارتکاب کرنے لگ جائیں، کچھ ایسے بد نصیب پیدا ہو جائیں انسانوں میں، انسانیت کے نام پر دھبا بننے والے ایسے انسان پیدا ہو جائیں جو رسول خدا علیہ السلام کے نعوذ باللہ خاکے بنائیں اور کارٹون بنا کے آپ کا مذاق اڑانے کی کوشش کریں، تو اللہ کی قسم اس سے میرے نبی کی شان تو نہیں گھٹ سکتی۔ آپ ورفعنا لک ذکرک کی شان کے مالک ہیں، آپ بلند و بالا اخلاق کے مالک ہیں۔ آسمان پہ تھوکنے والا، سورج پہ تھوکنے والا اپنے منہ کو گندا کرتا ہے، ایسے ہی رسول خدا علیہ السلام تو سورج سے بھی اونچے ہیں۔ آپ کی شان اور آپ کا مقام تو آسمانوں سے بھی بلند و بالا ہے۔ آپ کی شان میں توہین کرنے والا، آپ کی گستاخی کرنے والا اپنی دنیا اور آخرت کو خراب کر رہا ہے۔ نبی کی شان میں کوئی کمی نہیں آ رہی۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے انا کفیناک المستہزئین، اے میرے محبوب بے فکر ہو جاؤ، ہم آپ کا مذاق اڑانے والوں کے لیے کافی ہیں۔ کوئی ہمارے اوپر اعتراض ہوتا ہے تو ہم خود جواب دیتے ہیں، ہمارے دوست احباب بڑوں پر اعتراض ہوتا ہے ہم ان کا دفاع کرتے ہیں۔ کیا نبی کی شان ہے، کیا مقام ہے اور کیا آپ کا مرتبہ ہے کہ عرش پر سے آپ کے اعتراضات کا دفاع ہوتا ہے، فرش پہ لوگ آپ پہ اعتراض کرتے ہیں، عرشوں سے کائنات کا خالق و مالک آپ کا دفاع کرتا ہے۔ زمین پہ لوگوں نے کہا لست مرسلا، تم ہمیں رسول نہیں لگتے ہو۔ اللہ نے قرآن کی قسم اٹھا کے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اے میرے محبوب میں قرآن کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں تو میرا رسول ہے۔ لوگوں نے کہا تم تو ہمیں شاعر لگتے ہو، اللہ نے فرمایا وما ہوا بقول شاعر، نہیں نہیں نہیں، میرا نبی شاعر نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا تم مجنون ہو، وما صاحبکم بمجنون، نہیں تمہارا ساتھی مجنون بھی نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا تم تو جادوگر لگتے ہو، وما ہوا بقول ساحر، نہیں میرا نبی جادوگر بھی نہیں ہے۔ وما علمناہ الشعر وما ينبغی له، شاعر نہیں، جادوگر نہیں، مجنون نہیں، پاگل نہیں، دیوانہ نہیں۔ جو لوگ آپ پر اعتراض کرتے ہیں اللہ عرشوں سے جواب دیتا ہے۔ پہلے نبیوں پر لوگوں نے اعتراض کیا تو نبی خود صفائی میں جواب دیتے تھے۔ ایک نبی کو لوگوں نے کہا کہ تم تو ہمیں نعوذ باللہ پاگل لگتے ہو، وہ خود کہنے لگے اے یا قوم لیس بی سفاہا، اے میری قوم میں پاگل نہیں ہوں۔ ایک نبی کو قوم نے کہا تم تو ہمیں گمراہ لگتے ہو، وہ خود اپنی صفائی میں کہنے لگے یا قوم لیس بی ضلالہ، اے میری قوم میں گمراہ نہیں ہوں۔ لیکن جب آمنہ کے لال کی باری آئی اور جب مکہ کے در یتیم کی باری آئی، جب تاجدار کونین کی باری آئی تو فرش پر لوگوں نے اعتراض کیے، اللہ نے عرشوں پر آپ کا دفاع کیا اور عرشوں سے جواب دے کر آپ کی شان اور مقام اور مرتبے کو بڑھایا۔ زمین پہ کھڑے ہو کے ابو لہب نے کہا تبت یدا ابی لہب تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ آپ ہلاک اور برباد ہو جائیں۔ اسی لب و لہجے میں، اسی الفاظ میں اللہ نے قرآن کریم کی صورت اتار کر ابو لہب، اس کی اولاد اور اس کی بیوی کے اوپر ہمیشہ ہمیشہ کی لانتے اور پھٹکارے ڈال کے بتایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ ابو لہب نے حضور پاک علیہ السلام کی آپ کا دل دکھایا، آپ شان رسالت معاب میں اس نے زبان درازیاں کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ انجام کیا کہ جب وہ مرا اور زمین میں دفن کر اس کو دفنانے لگے تو زمین نے اس بدبخت کو نکال کے باہر پھینک دیا۔ لوگ سمجھے یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کی کاروائی ہے۔ اگلے دن کافروں نے اسے اور گہرا گڑھا کھود کر زمین میں دفنایا، پھر زمین نے اس گستاخ رسول کو نگلنے سے انکار کر دیا اور اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ تیسرے دن پھر انہوں نے اور گہرا گڑھا کھودا اور اچھی طرح اس کے اوپر مٹی ڈالی اور پتھر ڈال کر اس کو دبا دیا۔ زمین نے پھر بھی اس گستاخ رسول کے ناپاک وجود کو اپنے اندر سمونے سے انکار کر دیا اور وجود نکال کر باہر پھینک دیا۔ لوگوں کو اندازہ ہو گیا یہ گستاخ رسول ہے اور اتنا ناپاک وجود ہے کہ یہ زمین بھی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور ابو لہب، اس کی اولاد
نے گستاخی کی اور رسول پاک علیہ السلام کی بیٹیوں کو طلاقیں دے کر آپ کا دل دکھایا، اللہ نے اس کا یہ انجام کیا۔ آپ نے دعا کی اللہم اے اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا ابو لہب کے فلاں بیٹے پر مسلط فرما۔ چنانچہ وہ ابو لہب جانتا تھا کہ حضور کی بد دعا ہے، یہ ضرور رنگ لے کے آئے گی اور یہ ضرور اپنا اثر دکھائے گی۔ وہ اپنے بیٹے کو بڑی حفاظت میں رکھتا، کہیں سفر پہ نہ جانے دیتا۔ ایک مرتبہ اسے مجبوری میں سفر پیش آیا اور بہت بڑا قافلہ تیار کر کے اس کے ساتھ بھیجا، اس کی حفاظت کرنی ہے۔ قافلے کو رات ایک جگہ پڑاؤ کرنا پڑا، پڑاؤ کیا اور بہت سارا ساز و سامان سارا اٹھایا اور اٹھا کر سامان کا ڈھیر لگایا، اس کے اوپر ابو لہب کے بیٹے کا بستر بنایا اور رات کو لوگوں نے دیکھا ایک شیر آیا جنگل کا اور سونگتا سونگتا اس نے چھلانگ لگائی اور اوپر ابو لہب کے بیٹے کے سر پہ پہنچا اور اس کے گلے کو دبایا اور اس وقت چھوڑا جب اس ناپاک انسان کی روح جسم سے پرواز کر گئی، اور یوں بتایا کہ نبی کا گستاخ چاہے ابو لہب ہو، چاہے اس کا بیٹا ہو، چاہے اس کی بیوی ہو، اللہ ان کے وجود کو برداشت نہیں کرے گا۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل حضور کی شان میں گستاخیاں کرتی اور بہت برے برے اشعار کہا کرتی تھی، کہ محمد عصینا مزممن عصینا، ہم نے حضور پاک علیہ السلام کی نعوذ باللہ نافرمانی کی اور آپ کا نام بھی بگاڑ کر پیش کرتی تھی۔ اللہ نے ایک مرتبہ وہ جنگل سے اپنی لکڑیوں کا ڈھیر اٹھا کے لا رہی تھی اور لکڑیوں کا اس نے اپنا رسہ گلے میں ڈالا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے لکڑیوں کے رسے کے ذریعے سے اس کو موت کا پھندا بنا دیا اور بتایا کہ میں اپنے نبی کی شان کا یوں دفاع کیا کرتا ہوں۔ تو میرے محترم بھائیوں اور میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ اعزاز عطا فرمایا کہ اگر تم نبی کی حرمت اور اس کی عزت کا دفاع کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عزت عطا فرمائے گا، ورنہ اللہ اپنے نبی کی عزت اور حرمت کا دفاع خود کر رہا ہے۔ مشرکین نے آپ پر اعتراض اٹھائے، اللہ نے ان کا دفاع کیا۔ منافقین نے آپ پر اشکالات انگلیاں کھڑی کی، اللہ نے ان کا دفاع کیا۔ اور اپنوں نے پرایوں نے جس نے بھی آپ علیہ السلام کی ذات برکات کی طرف انگلیاں اٹھانے کی کوشش کی، اللہ نے ان کا جواب دیا اور آپ کی حرمت کا تحفظ کر کے بتایا کہ میں اپنے نبی کی حرمت کو بچانے کے لیے کافی ہوں۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ فرما رہا ہے کہ میں ایمان والوں کا دفاع کرتا ہوں۔ تو جس کی برکت سے لوگوں کو ایمان ملا، اللہ اس نبی کا دفاع کیسے نہیں کرے گا؟ اور جس نبی کا دفاع اللہ کرے، جس کی حرمت اور عزت کا دفاع اللہ کرے، جس کو عزتوں کے تاج اللہ پہنائے، اللہ جیسے عزتوں کے تاج اپنے نبی کو پہنا سکتا ہے، ورفعنا لک ذکرک کی شان عطا فرما سکتا ہے، ایسے ہی اللہ اپنے نبی کی عزت کا دفاع بھی کر سکتا ہے۔ لیکن مسلمانوں کو اللہ یہ سعادت دینا چاہتا ہے، آؤ میرے نبی کے جانثارو اور میرے نبی کے تابع دارو، میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والو، صحابہ کی طرح حرمت رسول پہ کٹ جاؤ، صحابہ کی طرح ناموس رسول پہ مر جاؤ، جانوں کے نذرانے پیش کر دو۔ نبی پاک علیہ السلام کے ایک جانثار کو پیش کیا گیا اور کافر اس کو تکلیفیں دے رہے ہیں اور اسے قتل کی دھمکیاں دے رہے ہیں، اور آخر میں اسے ایک پیشکش کی گئی ہے کہ بتاؤ آج تمہاری جگہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو انہیں پھانسی پہ لٹکا دیا جاتا، کیونکہ انہی کی وجہ سے تم پھانسی پہ لٹک رہے ہو، تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو؟ انہوں نے کہا تم پھانسی کی بات کر رہے ہو، تم پھندے پہ لٹکنے کی بات کر رہے ہو، اللہ کی قسم میں تو اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا کہ حضور پاک علیہ السلام آرام سے اپنے گھر میں تشریف فرما ہو اور ان کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے، ہمیں تو اتنا بھی برداشت نہیں ہے۔ اللہ نے وہ جانثار اور وہ فداکار وہ صحابہ آپ کو عطا فرمائے تھے جنہوں نے آپ کی ناموس پر کٹ مر کے دفاع کر کے امت کو سبق دیا۔ ایک اور صاحب ان کے بیٹے نے، ان کے باپ نے حضور پاک علیہ السلام کی شان میں نازیبہ الفاظ کہے، وہ آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں میں اپنے باپ کا گستاخ رسول باپ کا سر کاٹ کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ ایک صحابی رسول کی بیوی نے رسول پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی اور وہ نابینا تھے، اس کے باوجود انہوں نے اس عورت کا خاتمہ کر کے رسول پاک علیہ السلام کا دل خوش کر دیا۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، صحابہ کرام نے ناموس رسالت کے لیے اپنی جانیں پیش کی ہیں اور 700 صحابہ کرام نے ایک میدان میں رسول پاک علیہ السلام کی نبوت اور آپ کی رسالت کی دفاع کے لیے اپنے جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، اور رسول پاک علیہ السلام کے صحابہ نے حرمت رسول کا دفاع کر کے اور جانثاران پیغمبر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پہ کٹ مر کے آنے والی انسانیت کو اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو پیغام دیا ہے، مسلمانوں نبی ہر چیز پہ کٹ مرنا، کمپرومائز کر
لینا لیکن نبی کی ناموس پر کمپرومائز نہ کرنا۔ مغرب والوں کو بھروسہ غلط فہمی ہے کہ وہ حضور کے کارٹون بنا کر نعوذ باللہ مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈال دیں گے، حضور کی عظمت کو مسلمانوں کے دل سے نکال دیں گے۔ نہیں نہیں، اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب پہ نہ کر، خاص ہے ترکیب میں رسول قوم رسول ہاشمی۔ مسلمانوں کو اپنی جیسا مت سمجھو، اپنے جیسا مت سمجھو۔ تم نے نبیوں کے خاکے بنائے، تم نے اپنے نبی کا دفاع کرنے کی بجائے کہا ہمارے نبی کے بھی خاکے بناؤ۔ تم نے چرچوں کو فار سیل کے بورڈ لگا کر بیچا، لیکن اللہ کی قسم محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والے حضور کے پاؤں میں کانٹا چبھنا بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اور جب تک کا نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھی، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ ہمیں تو یہ سبق دیا گیا ہے کہ اگر کامل ایمان بنانا ہے، اگر عشق رسول کے دعوے ہیں تو پھر ناموس رسالت پہ کٹ مرنے والے بن جاؤ۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اور یہ قرآن ہے، یہ نبی کا فرمان ہے، اور یہی امت مسلمہ کا طرز عمل ہے۔ اگر کسی کے دل میں غلط فہمی ہے تو اپنی غلط فہمی کو نکال کر پھینک دے۔ اللہ کی قسم کل بھی ناموس رسالت پر جان قربان کرنے والے مسلمان موجود تھے، اور ابھی مسلمان ماؤں کی کوکھ بانج نہیں ہوئی کہ جنہوں نے حضور کی عزت اور ناموس کے لیے دفاع کے لیے جوان پیدا کرنے چھوڑ دیے ہوں۔ تو میرے محترم بھائیوں، کارٹون رسول پاک علیہ السلام کے بنائے گئے، آسمان نہ پھٹا، زمین پھٹ جاتی، آسمان گر جاتا تب بھی بہت تھی۔ اللہ مسلمان یہ کر سکتا ہے، لیکن اللہ مسلمانوں کے ایمان کو دیکھ رہا ہے کہ یہ ایمان لانے والے، یہ میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے، یہ میرے نبی کی غلامی کا دم بھرنے والے اور غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کہ نعرے لگانے والے، حضور کی حرمت کے لیے اور آپ کی ناموس کے لیے کیا قربانیاں پیش کرتے ہیں اور کس طرح آپ کی ناموس کا دفاع کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، خدا نہ خواستہ کوئی دنیا کا کوئی مسلمان بھی حضور کی حرمت اور آپ کی نبوت کی رسالت کے تحفظ کے لیے کھڑا نہ ہو۔ اللہ آپ کی نبوت اور رسالت کی حفاظت کے لیے کافی ہے، کافی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا وَكَفَى بِاللَّهِ ہادیاں و نصیرا۔ اللہ کافی ہے، اپنا خود اللہ کہہ رہے ہیں اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے میرے محبوب ہم آپ کا مذاق اڑانے والوں کے لیے کافی ہیں۔ جبروت کا مالک اللہ ہے، طاقتوں کا مالک اللہ ہے، زمین و آسمان اس کی مٹھی میں بند ہیں۔ الارض جمیعا قبضته، زمین اس کی قبضے میں ہے۔ والسماوات مطویات بیمینی، آسمان اس کی مٹھی میں ہیں۔ ساری زمین کی آسمان کی طاقتوں کا مالک ہے وہ اللہ، وہ ان سب کو عبرت کا نشان بنا کر دکھائے گا اور دنیا والوں کو بتائے گا کہ میں اپنے نبی کی ناموس کا اس طرح دفاع کرتا ہوں۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہمارے پاس تحفظ ناموس رسالت کا ایک راستہ یہ ہے کہ ہم احتجاج کریں اور کافروں کے پتلے جلائیں، اپنے ہی ملک کے اندر ہڑتال کر کے نقصان کریں اور اپنے ہی ملک کے اشارے املاک کو نقصان پہنچا کر مسلمانوں کا نقصان کریں۔ اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ ہم رسول پاک علیہ السلام کی غلامی میں آ جائیں، آپ کی سنتوں کو اپنانے والے بن جائیں اور آپ علیہ السلام کی حرمت پر مر مٹنے کا عہد کرنے والے بن جائیں۔ انشاءاللہ دنیا دیکھے گی کہ گستاخی کرنے والے ختم ہو جائیں گے، لیکن ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے کٹ مرنے والے ختم نہیں ہوں گے۔ تمہاری گولیاں ختم ہو جائیں گی اور تمہارے پھندے ختم ہو جائیں گے، لیکن ناموس رسالت کے لیے تختہ دار پہ چڑھنے والے اور ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے محبت سے پھانسیوں کو، پھندوں کو اپنے گلے میں محبت سے لٹکانے والے ختم نہیں ہوں گے۔ میرے محترم بھائیوں، اب وقت ہے ہر مسلمان عہد کرے کہ اے اللہ میری زندگی میں نبی کی توہین ہوئی اور میں زندہ ہوں، اے اللہ میری زندگی میں رسول پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی گئی اور میری صحت پہ اثر نہیں پڑا۔ ہر مسلمان، اب کروڑوں مسلمان اس وقت دنیا میں بے چین ہیں، پریشان ہیں، ان کے دل کو دکھایا گیا ہے۔ وہ مسلمان گناہگار تو ہو سکتا ہے، لیکن گناہگار سے گناہگار مسلمان بھی رسول پاک علیہ السلام کی محبت سے سرشار ہے، جان، مال، عزت، ناموس، ہر ایک چیز حضور پہ قربان کر سکتا ہے، لیکن نبی کی ناموس پر سودا نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے ہم ساری دنیا کے کافروں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، اے دنیا بھر کے کافروں، اے بد نصیبوں، اے تیرا بختوں، اے سیاہ نصیب والو، اے اپنی دنیا اور آخرت کو خراب کرنے والو، اپنی ان حرکات سے باز آ جاؤ، اپنی ان گستاخیوں کو لگام دو۔ مسلمانوں، آپ کے لیے بھی یہ پیغام
پیغام ہے۔ کب تک ہم احتجاج کر کے ملکوں کے اندر ٹائر جلاتے رہیں گے؟ کب تک ہم احتجاج کر کے رسول پاک علیہ السلام کے کافروں کا طریقہ ہی اپناتے رہیں گے؟ نہیں، صحابہ کرام نے حضور کی ناموس کا تحفظ کوئی احتجاج کر کے کیا، کوئی ٹائر جلا کے کیا، کوئی آگ لگا کے کیا، کوئی دھوئیں کے بادل اور مرغولے بنا کے کیا؟ نہیں، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے کیا اور پھانسیوں کے پھندوں پہ جھول کے کیا۔ اس لیے ہر مسلمان تحفظ کرے، عہد کرے کہ تحفظ ناموس رسالت کے لیے جان کی بازی لگانی پڑی لگائے گا، مال کی کو قربان کرنا پڑے کرے گا، اور اپنی صلاحیتوں اور استعدادوں کو بھی حضور کے ناموس کے تحفظ کے لیے لگائے گا۔ اور اس سے بھی بڑھ کر بات یہ ہے، اپنے آپ کو سنت محمدی کے سانچے میں ڈھالے گا۔ اور یہ کافر، یہ گستاخ جنہوں نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کر کے ہمارے دلوں کو دکھایا ہے اور کروڑوں مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا ہے، ہم ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے، اور ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے کی دیر ہے کہ ان کی گردن پر پاؤں آئے گا، اور یہ رگے جان ان کی پنجہ یہود میں ہے، یہودیوں کی مخالفت کر کے اور ان کی زندگی پر تھوک کر کے، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر کے ہم ناموس رسالت کے تحفظ میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ وہ ہر ایک مسلمان کو ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے اور حرمت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان، مال، عزت و آبرو کی اور صلاحیتوں اور استعدادوں کی قربانی دینے کی اور توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں یہود و حنود اور دشمنان گستاخ رسول کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے کی اور اپنی زندگیوں کو سنت رسول کے سانچے میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔